بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی اس اسلامی ویڈیو میں ہم معروف سیرت الجنان سے ماخوذ تفسیر سورۃ الانعام کی آیات نمبر 29 بیان کر رہے ہیں۔ برائے کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات کی تناظر میں اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس کی آیت کے پیچھے گہرے معنی اور تشریحات کو تلاش کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے سمجھ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ اس آیت کی تلاوت ہم اردو اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے کر چکے ہیں۔ تو دوستو، قرآن پاک اس رب العالمین کا بے مثال کلام ہے، جو واحد معبود، واحد خالق اور پوری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات آپ پر براہ راست عطا کی گئی۔ حالات و واقعات کے لحاظ سے سب سے فصیح زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصہ میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں اور تلاوت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر والوں کے لیے کشادہ ہے۔ اس کی خوبی بہت زیادہ ہے، فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں اور شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، سورہ انعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورہ ہے، جس میں 165 آیات ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ الفاتحہ، البقرہ، العمران، النساء اور المائدہ کے بعد ترتیب سے آنے والی یہ سورہ واضح موضوعات پر مرکوز ہے۔ رکوع اس کے 20 ہیں۔ سورہ انعام کے فوائد میں معافی اور قسمتی شامل ہے۔ سورہ انعام کا نام اس کی 15 آیت سے لیا گیا ہے، جو کہ 136 سے شروع ہو کر 150 پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیات میں اللہ کی طرف سے پیغام کی اصل فکر قلعوں کے بارے میں تھی۔ انعام کے لفظی معنی عربی زبان میں جنگ کے ہیں۔ اس سورہ کے نزول کے وقت 70,000 کے قریب فرشتے اس سورہ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ سورہ انعام کے فوائد کی صرف آغاز ہے۔ جو کوئی بھی اس سورت کو پڑھتا ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ زندگی تو صرف بنیادی دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور اگر تم دیکھو، جب انہیں ان کی رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا، کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے، کیوں نہیں؟ ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اپنے اب رب کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ تو دوستو، یہ ان کافروں کا مقولہ ہے جو قیامت کے منکر ہیں، اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قیامت کے احوال اور آخرت کی زندگی، ایمانداروں اور فرمانبرداروں کے ثواب، کافروں نافرمانوں اور عذاب کا ذکر فرمایا تو کافر کہنے لگے کہ زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، اور جب ہم مرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کافروں کا تو یہ عقیدہ ہی تھا کہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، اور اس اعتقادی کی بنا پر ان کی زندگی غفلت کا شکار تھی۔ لیکن مسلمانوں پر بھی افسوس ہے کہ ان کا تو قطعی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اعمال کا جواب دینا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ چنانچہ اسی مفہوم میں بزرگوں نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر بڑی حیرت ہے جو ہمیشگی کے گھر جنت کی تصدیق کرتا ہے، لیکن کوشش دھوکے کے گھر دنیا کو پانے اور اسے سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ایک بزرگ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص پر تعجب ہے جو احسان کرنے والے کی معرفت کے بعد اس کی نافرمانی کرتا ہے اور شیطان لائن کی سرکشی جاننے کے بعد اس کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو عمارت بنا کر چھوڑ جاتا ہے، بلکہ اس پر تعجب ہوتا ہے جو اس عمارت کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا۔ حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے یہ بات کیسے مناسب ہے کہ وہ دنیا میں ہنسے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے قیامت کے دن کی نشانیاں گردش اور خوفناک مناظر ہیں۔ قریب ہے کہ سخت روب اور خوف سے اس کے جسم کے جوڑ کٹ جائیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔